وہ لوگ یا کلون الربا جو کھاتے ہیں سود لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما یقوم الذی جیسے کھڑا ہوتا ہے شیطان مخبوط الحواس کر دیا اسے شیطان نے من المس سے چھونے سے ذالک بانہم یہ بسبب اس کے کہ تحقیق وہ قالو کہتے ہیں انما البیع سوائے اس کے نہیں کہ سوداگری تجارت مثل الربا مانند سود کے ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور حلال کیا اللہ نے تجارت کو وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام کیا سود کو فمن پس وہ شخص جاءہ آئی پاس اس کے موعظۃ النصیحت میں رب ہی اس کے رب کی طرف سے فانتہا پس وہ باز آ گیا فلہ پس واس اس کے ما سلف جو گزر چکا وامرہ الی اللہ اور معاملہ اس کا طرف اللہ کے ہے ومن عاد اور جس نے اعادہ کیا فاولئک اصحاب النار پس یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھی ہیں آگ کے ہم فیہا خالدون وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ سود کو ویربی الصدقات اور پروان چڑھاتا ہے صدقات کو واللہ اور اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا کل کفار ہر منکر حق اثیم گناہگار کو ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک واقاموا الصلاۃ اور قائم کریں نماز وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کریں زکوٰۃ لہم اجرہم واسطہ ان کے اجر ہے ان کا عند ربہم نزدیک ان کے رب کے ولا خوف علیہم نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں اس سے پہلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کی ترغیب تھی اور وہ بھی ایسے پاکیزہ صدقات اور ایسے عمدہ انفاق کا طریق جس میں کسی پر احسان نہ ہو کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اس کی خودداری پامال نہ ہو کسی طرح کی طعنہ زنی سے اسے اذیت نہ پہنچائی جائے ایسا انفاق کہ جس میں ریاکاری کا شائبہ تک بھی نہ ہو ایسا انفاق کہ جس میں حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کو بغیر کسی ہاتھ پھیلانے کے ان کی لوجہ اللہ خدمت کی جائے اور ان کی ضرورت پوری کی جائے اس احتیاط کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی اور پھر اس سارے عمل کے صلے میں اللہ نے اپنے ان ایثار والے بندوں کو اپنی طرف سے بہترین جزاؤں اور جنت کی صورت میں صلہ دینے کا وعدہ فرمایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے فقراء نادار غریب مسکین یتیم ضرورت مند حاجت مند پریشان حال بیمار خستہ حال ان لوگوں کی طرف اہل مال کو کتنی نفاست کے ساتھ ہمدردی کی توجہ دینے کا حکم دیا گیا یہ تھا اسلام کا غرباء اور مساکین کے ساتھ انتہائی ہمدردانہ اور محسنانہ سلوک اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت کا ذکر کیا کہ جس کیفیت کے ساتھ مالدار لوگ کم مایا لوگوں غریبوں مسکینوں مجبوروں محتاجوں اور حاجت مندوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی کمزوریوں کو
بنا بنا کر ان کا خون چوستے ہیں اور ان کا معاشی طور پر استحصال کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالی نے انہی کمزور لوگوں کی نہ صرف کہ ہمدردی کی بلکہ ان کی طرفداری اور مالدار لوگوں کو پابند کیا، عذرو شرع سختی کے ساتھ ان کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اگر اللہ کا دیا ہوا مال تمہارے پاس ہے تو تم اس مال کی محبت میں گرفتار ہو کر کمزور لوگوں کا معاشی طور پر استحصال کرو۔ معاشی طور پر استحصال کی صورت اور کیفیت کا نام شرع میں ربا ہے، اور ہماری زبان میں اس کو سود کہا جاتا ہے۔ سود یا ربا، اس کا لغوی معنی ہے اضافہ، زیادتی، کسی چیز میں بڑھوتری، یہ ہے ربا۔ یہ لغوی معنی۔ اصطلاح شرع میں سود اس مالی اضافے کو کہا جاتا ہے کہ جس مالی اضافے کو صاحب مال استحصال اور معاشی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے بڑھائے۔ اس کی ایک صورت عام سی، ایک آدمی ضرورت مند ہے، ایمرجنسی اس کی ضرورت ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، اس پر کوئی ناگہانی آفت آئی، وہ غریب آدمی ہے، تنخواہ دار ہے، فی الوقت اس کے پاس اس ناگہانی آفت سے نپٹنے کے لیے کوئی سرمایہ اور پیسہ نہیں۔ وہ کسی اللہ کے بندے کو کہتا ہے کہ میری یہ مشکل ہے، مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں، مجھے تنخواہ ملے گی یا کہیں سے مجھے پیسے، میں آپ کا یہ ادا کر دوں گا اتنی مدت تک۔ وہ کہتا ہے لے لو بھائی، تم اپنی ضرورت پوری کرو اور مجھے دے دینا وعدے کے مطابق۔ اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، اور یہ بھی نفلی صدقے کی ایک قسم ہے، یاد رکھیں یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے۔ یہی ضرورت مند 2-4 آدمیوں کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ایک اسے مشورہ دینے والا مشورہ دے، فلاں کے پاس پیسے ہیں وہ دے دے گا، لیکن وہ تجھ سے نفع بھی لے۔ وہ اس بنیے کے پاس، ساہوکار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میری یہ ضرورت ہے اور مجھے دے دو، اور جو آپ کہیں میں کہتا ہے ٹھیک ہے یکم کو تم دے دینا، لیکن میں 130 روپے لوں گا، یہ لے لو 100 روپے، میں 130 روپے لوں گا۔ یہ جو اوپر کے 30 روپے ہے نا، یہ سود ہے، سمجھ آئی؟ یعنی سب سے کم تر ایک آسان سی سود۔ آپ اسی پہ قیاس اور معمول کریں، ہر وہ چیز کہ جس میں کسی آدمی کا مال بغیر محنت کے بڑھتا رہے اور بغیر نقصان اور خسارے کے خدشے کے بڑھتا رہے، محنت و مشقت بھی نہ ہو، اور اس مال میں نقصان اور خسارے کا کوئی امکان اور خدشہ بھی،
اور پھر اس مال میں ان غریبوں کا خون پسینہ بھی شامل ہو کہ جس سے اس نے ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس میں اضافہ کیا۔ یہ کئی ایک قسمیں ہیں جو حالات کی جدت کے ساتھ جدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ مثلا اس کی جدید دو صورتیں، ایک بینکاری اور ایک بیمہ انشورنس، اور یہ ایک ایسا موذی مرض ہے ربا کا، سود کا، کہ جس نے پورے انسانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، پورا انسانی معاشرہ مختلف صورتوں میں سارے کا سارا معاشی، اقتصادی اور مالیاتی نظام جتنا بھی وہ اسی محور کے گرد گھوم رہا۔ بینکاری ہے، وہ کہتے ہیں جی کیا ہے، ہم پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں جمع کرا دیتے ہیں، وہ بینک والے کاروبار کرتے ہیں، پھر ہمیں نفع سے حصہ دے دیتے، اس میں کیا ہے؟ مان لیا، لیکن کبھی آج تک ایسا بھی ہوا کہ بینک والوں نے نفع نقصان پہ کاروبار کیا اور کھاتے دار کو نفع بھی دیا، لیکن 2-4 سال بعد کہا جی کہ اس بار ہمیں نقصان ہوا ہے لہذا آپ نقصان میں حصے دار ہیں، نقصان بھی آپ برداشت کریں؟ قطعاً ایسے نہیں، قطعاً ایسے نہیں۔ اور پھر ایک اور فراڈ کی بات ہے، کہتے ہیں جی بینک کاروبار ہی وہی کرتے ہیں جس میں نقصان ہوتا ہی نہیں۔ یہ ایک نئی بات ہے، لیکن یہ بات کسی ان پڑھ آدمی کو یا جاہل آدمی کو تو کہہ کے مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن جو آدمی معاشیات یا اقتصادیات یا مالیاتی نظام کے حروف ابجد کو جانتا ہے وہ اس چکر میں کبھی نہیں آئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کے توازن، مالیاتی توازن کو قائم رکھنے کے لیے 38 ارب روپے کے نوٹ چھاپ کر اس توازن کو برابر کیا، جس کی وجہ سے افراط زر ہوئی، جس کی وجہ سے ہماری کرنسی ڈاؤن ہوئی، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی۔ بہرحال یہ لمبی بات ہے، میں قریب سے بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کاروبار ہے تو کھاتے داروں کو نفع کے ساتھ ساتھ نقصان میں بھی شریک رکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں۔ لہذا یہ جتنا بھی سلسلہ ہے اس کا تدارک، ازالہ، نکلنے کا راستہ یا اس کا علاج یا اس کا حل کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ سرے دست اتنی بات ہے کہ یہ جتنا بھی اس وقت بینکاری کا نظام ہے یہ توہن یا کرہن کسی بھی صورت میں ہو، عسرتن یا یسرتن، بہرحال ہے سودی۔ ایک دوسرا انشورنس کا، بیمے کا، یہ بھی کئی پھرتے ہیں بیگ اٹھا کر جی آپ بیمہ کروا لیں، ہم بڑے خیر خواہ ہیں، اور پھر وہ بعض دفعہ مولویوں کے فتوے بھی اٹھا کر پھرتے ہیں۔ فتویٰ لینا کون سا مشکل ہے؟ فوٹو اسٹیٹ کرانا کسی ورکے کو آسان ہے، مولوی کا مشکل ہے، فتویٰ لینا اس سے بھی آسان ہے۔ فتوے لینے میں کون سی دیر لگے، یہ کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑے خیر خواہ ہیں، جی آپ بیمہ کرا لیں، اچھا جی کرا لیا، اگر آپ نے 2 قسطیں لی اور آپ مر گئے تو آپ کے بچوں کو اتنے لاکھ روپے ملے، کہتے ہیں نا جی۔ یوسف صاحب آپ کے پاس بھی آئے تھے، کرایا آپ نے؟ اچھا آپ مر گئے، ہمارے یہاں ایک خان صاحب تھے، ان کے پاس آیا جی اگر آپ مر گئے تو انہیں رکھ کے تھپڑ پھوٹ مارا، تو بے وقوف مجھے مارنے کے لیے آئے، اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کے لیے تیرے لاکھوں روپے کس کام؟
خیر یہ اگر آپ مر گئے، اچھا یہ سب کچھ کراتے ہیں اور بڑے دل فریب طریقے کے ساتھ ایسا جال پھیلاتے ہیں، ان سے آپ صرف ایک سوال کریں، صرف ایک سوال، زیادہ نہیں، کہ جی میں نے بیمہ کروا لیا، پالیسی خرید لی، 1 2 3 4 قسطیں میں نے دے دی 5-5 ہزار کی، کتنے بن گئے جی؟ 20,000۔ 4 قسطیں دینے کے بعد میں ابھی تک بفضل اللہ بحیات ہوں، مرا بھی نہیں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں 5ویں قسط دے سکوں، کیا میری وہ 4 قسطیں مجھے واپس مل جائیں گی؟ امانت جو ہے، اگر وہ کہیں مل جائیں گی تو جائز ہے، اگر کہیں نہیں ملتی تو سمجھو نہ جائز، وہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ 1-2 قسطیں دے کر آپ کہیں گے ہم یہ پالیسی واپس کر دیں، واپس لیں، میرے پیسے دے دیں، یا میں یہ نہیں خریدتا، یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میں مجبور ہوں، وہ کبھی واپس نہیں، وہ کہیں گے اب تو یہ آپ دے چکے، لہٰذا یہ ضبط۔ اگر آپ یہ سلسلہ پروگرام کے مطابق آپ یہ قسطیں نہیں بھرتے تو پہلی قسطیں ضبط۔ اگر ایک غریب آدمی کسی وجہ سے 4 قسطیں دے کر 5ویں قسط نہیں دے سکتا تو یہ کہاں کی غریب پروری ہے کہ اس کی 4 قسطیں بھی ضبط کر دی۔ تو یہ ایک ہی بات اگر آپ یاد رکھیں نا، تو یہ جتنے بیمہ پالیسی، ایک دفعہ میرے پاس آئے کچھ دوست لے کر جی کہ ہمیں مجبور کرتے، میں نے ان کو 10 سوال لکھ کر دیے، میرے آپ ان 10 سوالوں کے جواب مجھے دے دیں تو میں فتویٰ آپ کو لکھ دوں گا کہ یہ جائز ہے، اگر نہیں دے سکتے، آج تقریباً 3 سال ہے، وہ نہ 10 سوال آئے نہ جواب آئے نہ بیمے پالیسی والے، 10 کو چھوڑے، آپ صرف یہ ایک سوال، کہاں کی غریب پروری ہے کہ غریب آدمی کے پاس 5ویں قسط، تو آپ اگر اس کے خیر خواہ ہیں مہربانی کریں، وہ غریب ہے، آپ اس کی 4 قسطیں واپس کریں، آپ نے استعمال کر لی جتنا بھی، اب تو واپس کریں، لیکن قطع نہیں کریں، کہیں جی نہیں وہ تو ضبط ہے اس لیے کہ آپ نے یہ پالیسی جاری نہیں کرتی۔ علی القیاس یہ صورتیں ہیں جن کو بڑے دل فریب نام دیتے ہیں، اور اخبارات میں، ذرائع ابلاغ میں بڑی عجیب طریقے سے اس کی ایڈورٹائز ہوتی ہے، ایسے کہ جیسے بس آپ آنکھیں کھولیں گے تو لاکھوں روپے آپ کی جھولی میں ہوں، لیکن در حقیقت یہ لوگ اب ان کے اخراجات دیکھیں، تنخواہیں، گاڑیاں، بلڈنگیں، تو یہ کہاں سے؟ بابا کے گھر سے لاتے، کہ اسی طرح غریبوں کا خون نہ چھوڑتے، برسا برس ان کے سرمایے سے یہ اپنا فائدہ اٹھاتے، پھر اس کے بعد کوئی 20-25 سال کے بعد زندہ رہا، اس کی قسمت اسے مل گئے، بیچ میں کئی مر گئے، کئی کھپ گئے، پھر اس کے اور بہت سارے شرعی بھی، اخلاقی بھی، معاشرتی بھی، تمدنی بھی بے شمار اس کے نقصانات، مضمرات، کہ جن کی وجہ سے معاشرہ معاشی طور پہ مفلوق الحالی کا شکار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی دلچسپ، بڑی علمی، معلوماتی اور لمبی بات ہے۔ سر دست میں آپ کو ربا کا تعارف کرواتے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مختلف جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جدت کے ساتھ، جدید روح کے ساتھ سامنے آتا ہے، اور اس کو بڑے اچھے اور بہترین انداز میں یا اچھے اور بہترین نام کے ساتھ متعارف کروا کر اس کے اندر لوگوں کو ملوث کیا جاتا ہے۔ قرآن نے سیدھی سادی بات کی ہے، یا تو دست بدستی تجارت سوداگری کرو، محنت کرو، مشقت کرو، دوڑ دھوپ کرو، شہروں کے سفر کرو، سودا خریدو بیچو، گاہ کے ساتھ سر کھپاؤ، محنت کرو، قسمت ہے تو 4 پیسے مل جائیں گے، اور بسا اوقات ایک چیز آتی بعد میں، ریٹ پہلے اس کا گر جاتا ہے، نقصان بھی اٹھاؤ، محنت، مشقت، بھاگ دوڑ، گاہ کے ساتھ سر کھپاؤ، سب کچھ کرو، لیکن ساتھ ساتھ نقصان سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ دست بدستی تجارت، باقی کسی کے ساتھ احسان،
اگر زکوٰۃ کا حقدار ہے زکوٰۃ دو، نفلی صدقات کا حقدار ہے نفلی صدقہ دو، قرض حسنہ کا حقدار ہے قرض حسنہ دو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہیرا پھیری کے ساتھ اور کسی نہ کسی استحصالی ہتھ کنڈے کے ساتھ تم اس کے مال کو بٹورو اور سمیٹو اور اس کا خون نچوڑو۔ اللہ اس کی تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال تو یہ سود ربا ایک انتہائی گنونی اور گندی چیز، یا چند آیتوں میں اس کے سلسلے میں جو وضاحت آئی ہے وہ انشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں نہیں بلکہ اگلے سبق میں یہ بات آئے گی کہ جو شخص اللہ کے حکم کے آنے کے بعد بھی سود کھانے سے باز نہیں آتا، لینے دینے سے، تو وہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، اللہ اسے اعلان جنگ اس کے ساتھ کر دے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کو 70 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ سب سے بڑا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے سب سے چھوٹا 17واں حصہ، اس کا گناہ اتنا ہی ہے کہ جیسے کوئی حقیقی بیٹا اپنی حقیقی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ کم تر درجہ، اور سب سے بڑا درجہ پھر آپ اس کا حساب ہوتا جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لعنت فرمائے اس شخص پر جو سود لیتا ہے اور دیتا ہے، جو اس کی گواہی دیتا ہے اور جو اس کی کتابت کرتا ہے۔ اسی لیے انشورنس کمپنیاں، بیمے، بینک وغیرہ وغیرہ، اس طرح جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں، ان کی سروس، ان کی نوکری شرعی نقطۂ نظر سے مشکوک ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے عقل حلال کا یہ راستہ نہیں۔ جہاں بھی ملازمت کرو نہیں، وہ الگ چیز ہے، اس میں براہ راست انوالو ہوتا ہے، لکھنا، اس کی گواہی، یہ براہ راست ہے۔ بالکل بالکل استحصال ہے، اس میں بھی کوئی بھی استحصالی طریقہ ہو، بالکل ایسے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے ابا عباس کیا کرتے تھے سود کا کاروبار۔ یہی عباس تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، آج کے دن میں جاہلیت کے سب سودوں کو موقوف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے چچا عباس سے کرتا ہوں۔ جس نے بھی عباس کے پیسے پر سود دینا ہے میں اس کو آج ختم کرتا ہوں۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو عباس کو سود کی رقم عطا کرے گا، میں اپنے گھر سے اس میں بات کروں۔ کہتے ہیں میرے ابا ایسے کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو پیسے دیے کہ جی اتنا عرصہ مہلت ہے، 1 مہینے تک وہ نہیں دے سکتا، آتا یا خود جاتے، کہتے جی آپ نے رقم نہیں دی، جی میں غریب آدمی، میرے پاس نہیں بن سکتا۔ اچھا پہلے 10% تھی، اب 20% ہو گئی، مہینے کا پھر معاہدہ ہو گیا، اگلے مہینے نہیں دے سکا، پھر 10% اور بڑھا دی۔ غرض جو وقت گزرتا جاتا ریٹ تناسب فیصد بڑھتا جاتا۔ تو یہ استحصال کی ساری صورت ہے۔ ایک آدمی جی ہاں بھائی لینا ہے، جی لینا ہے، 2 پیسے، جی میں نہیں، اچھا جی ویسے 90 کی دینی ہے، اگر لکھنا لکھ لیجیے 110 روپے، وہ 20 روپے زیادہ کس بات؟ اسی وقت کے نا کہ جو اس نے ادھار کے لیے بولا، نہیں ہے تو نہ دے، کہیں جی نہیں دے سکتا، میں ادھار نہیں دیتا، میرے پاس گنجائش نہیں، صاف کہہ دے۔ لیکن یہ انداز غلط وہ ساری صورتیں کہ جس میں دیکھیں اللہ تعالی نے غریب پروری کا حکم دیا، غریب کے استحصال سے روکا۔ سود کیوں حرام ہے، اتنا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ظلم ہے، اس میں تجاوز ہے، اس میں زیادتی ہے، اس میں غریب کا استحصال ہے، اس لیے اس کو حرام کیا گیا۔ اور دوسری صورت قرض حسنہ کی، دینے والا کوئی لینے والا کوئی، اجر اللہ عطا کر رہا ہے۔
کیونکہ اس میں غریب پروری ہے۔ تو یہ سب صورتیں میں نے عرض کیا نا، یہ تو پرانی صورت ہے، جدید انداز میں، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بڑے جدید انداز میں یہ صورت۔ اب ایک اور بات ہے، وہ جو عام لوگوں سے متعلق ہے، مثلا ملازم پیشہ لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یا تیسرے ہیں، کیونکہ نظام تو سارا ایک دوسرے سے امانگ ہے۔ اب مثلا کوئی آدمی اسکول ماسٹر کہہ لیں، کلرک کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اس کی تنخواہ تو خزانے سے آئے، مالیاتی نظام کے قواعد کا وہ پابند تو ہوگا، یقیناً ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اب کٹوتیاں ہوتی ہیں تنخواہوں میں، اس کٹوتی کے ساتھ ساتھ سود بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت کچھ پیسے جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کھاتوں میں از خود پیسے جو ہے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ساری سود ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ سود عام ہو جائے گا، اور لوگ سود کو سود سمجھیں گے ہی نہیں بلکہ حلال مال سمجھ کر کھا جائیں گے، شیر مادر کی طرح ہضم کر جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ اپنے آپ کو بچائیں، لیکن باوجود ان کے ذاتی تقوی کے بھی سود ان کے جسموں میں اس طرح داخل ہوگا جس طرح غیر ارادی طور پہ دھول یا دھواں ناک کے ذریعے انسان کے جسم میں ڈالتا، بے شک آپ کپڑا، لیکن وہ دھواں، وہ دھول اتنی دقیق، اتنی غیر محسوس اور غیر ارادی طور پر آپ کے ناک کے ذریعے یا جسمانی سوراخ آپ کی جسم میں سرایت کر جاتی ہے، آپ پسند نہیں کرتے۔ اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، ریت بھی ہوتی ہے، گھوڑے گدھے کی لید بھی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، پیٹرول کا ڈیزل کا دھواں بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہوا میں تحلیل ہو کر آپ کے نتنوں کے ذریعے آپ کے جسم میں جاتی ہے یا نہیں یہ بات؟ اسی طرح نبی علیہ السلام فرمایا قرب قیامت میں ایسے ہو۔ اب تقویٰ کس چیز کا نام؟ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے۔ ایک آدمی جا رہا ہے لیکن یہ نہیں کہ بھول کر اکڑ کر جائے، عادل آتا جائے، کہے مجھے کیا پرواہ ہے، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سکیڑ کر، سمیٹ کر، بچا کر۔ اللہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان اپنے آپ کو حرام کے کانٹوں کے الجھنے سے بچاؤ، حرام کی گندگی کے سے آلودہ اور ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بھائی اس نظام کو بدلنا جیسے نوٹ ہے، اپنا فوٹو تو ہم نہیں کھنچواتے جی کہ یہ غیر شرعی، لیکن بابا جی کا فوٹو، داڑھی مونچھ منڈی، ہم جیب میں ہر وقت کئی ڈالے گھومتے رہتے ہیں۔ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ گورنمنٹ کا نظام ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، ہمارا یہاں تک کوئی بس نہیں چلتا۔ اسی طرح ایک نظام ہے، آپ اس نظام کو بدلنے کی سعی کریں، کوشش کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو معاملات ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے قوانین ہیں یا سرکار کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں، وہاں ہم پہ بس ہیں، وہاں ہمارے اعمال کا جواب بھی وہی دیں گے، لیکن اس کا معنی نہیں کہ ہم سب کچھ ان پہ ڈالیں اور خود آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جو مثلا ایک آدمی کھاتے دار ہے، وہ پیسے نکلواتا ہے، جی یہ آپ کی رقم ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ کہتا ہے جی میں نہیں لیتا، بینک عملہ کھا جائے، خود لیتا ہے تو حرام ہے، لے کر بعض لوگ کہتے ہیں صدقہ کر دو، لیکن صدقہ جو اپنے لیے پسند نہیں وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے کیسے پسند؟ اب دو صورتیں رہ جاتی ہیں، دو صورتوں کو عام لوگوں نے پسند کیا ہے اس معاملے میں۔ ایک تو یہ اس رقم کو ضائع کر دو، آگ لگا دو، کسی ایسی جگہ پھینک دو کہ کسی کے کام نہ آئے۔ اور میں ازرو تقویٰ، آپ کہیں گے جی پیسوں کا نقصان ہے، لیکن ازرو تقویٰ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، نہ خود کھاؤ، نہ کسی کھانے دو، نہ دو۔ دوسری صورت بعض محققین نے یہ ذکر کی کہ اس گندے پیسے کو کسی گندی جگہ خرچ کر، مثلا لیٹرینیں بنا دو، کوئی اس طرح کا اور گندا کام کہ جس سے گندگی کوئی فروغ ہو، یا
کوئی گندگی کا ڈپو بنا دو، یہ اس طرح گٹر بنا دو، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتا۔ میں اس چیز کو بھی بہرحال یہ چیز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک تعویل ہے یا اجتہاد ہے یا کچھ بھی ہے، بہرحال دل کو یہ بات نہیں لگتی اور شرعی تقاضوں کے خلاف ہے۔ اگر ایسی رقم، ایسا پیسہ ہاتھ آئے تو اپنی اصل خالص چیز جو آپ کا حق ہے وہ آپ بڑے ٹھاٹ سے جیب میں ڈالیں، لیکن جو گندی چیز ہے اس کو زائل کر دیں، ضائع کر دیں، اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ آگے معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مثلاً نہیں، یہ ٹیکس تو آپ کو بہرحال دینے پڑیں گے، اس لیے کہ اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، قانونی میدان ہے، اس میں آپ یہ نہیں اس طرح ایک چور دروازہ کھل جائے گا، ایک بات ہاتھ آ جائے گی، یہ مناسب نہیں ہے۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے قوانین کے تحت اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو وہاں آپ کچھ حقوق بھی لیتے ہیں، آپ کچھ حقوق بھی اخذ کرتے ہیں۔ مثلا آپ سرکاری اسکول ہیں، گورنمنٹ نے کھولے ہوئے ہیں، بچے یہاں پڑھتے ہیں، اسپتال ہیں، گورنمنٹ نے کھولے ہوئے ہیں، خرچ کرتی ہے۔ اسی طرح سڑکیں بناتی ہے، گلیاں بناتی ہے، سیوریج بچھاتی ہے، دوسرے اپنا اسٹریٹ لائٹس ہیں، اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک نظام ہے، اگر گورنمنٹ دیانتداری سے کرے تو بہرحال اس سے یہ حق پہنچتا ہے کہ لوگوں سے ٹیکس لے اور ان کے معاملات طے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ رقم لیں اور ٹیکس ادا کرتے پھریں، یہ ایک چور دروازہ کھل جائے گا۔ میں اس سلسلے میں محتاط بات کرتا ہوں، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے الگ قانونی راستہ ہے، اگر غیر قانونی ہے تو آپ قانونی جنگ لڑ کے اس کو جان چھڑوا سکتے ہیں۔ تو اب آئیں جناب سبق کی طرف۔ یہ ہے ربا کی مختصر سی تعریف اور اس کا مختصر سا تعارف۔ یہ جتنی گندی اور عالمگیر چیز ہے اس کی تفسیر بھی اتنی عالمگیر اور اتنی گندی ہے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے، سود خار لوگ، پیسے سے محبت کی، کسی کے ساتھ انہوں نے رعایت نہ کی، جائز ناجائز نہ دیکھا، مجبوروں، کمزوروں کا خون انہوں نے چوسا، مال کی محبت میں انہوں نے جناب بس اس مال کو بڑھانے کی ہی سوچی۔ فرمایا جو لوگ اللہ نے سود کو حرام کر دیا، اب جو لوگ سود کھاتے ہیں، فرمایا لا یقومون، یہ نہیں کھڑے ہوں گے قبر سے قیامت کے دن، الا مگر کما جیسے یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان کے مخبوط الحواس کر دیا اسے شیطان نے، من المس سے چھو کر۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فلاں آدمی اس کو دورے پڑ رہے ہیں، اس کو جن چمٹ گیا ہے، چھو گیا یا چمٹ گئے کی بات، جن۔ لیکن اس شخص کو فرمایا جس طرح شیطان کسی کو مخبوط الحواس کرتا ہے، یہاں گرتا ہے وہاں گرتا ہے ادھر ادھر، اسی طرح یہ شخص قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے تو یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، بلکہ پاگلوں، مجنونوں، دیوانوں، باولوں، مخبوط الحواسوں کی طرح ادھر ادھر گریں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں۔ کیوں؟ ذالک، یہ اس لیے، یہ سزا ان کے بأنہم، بسبب اس کے کہ تحقیق وہ، یہ سزا ان کے لیے اس لیے ہے کہ وہ قالو کہتے ہیں، انما البیع، سوائے اس کے نہیں کہ بیع تجارت، مثل الربا، مانند سود کے ہیں۔ ان کی منطق یہ تھی کہ جناب یہ تجارت سود ہی تو ہے، یہ ربا یہ تجارت ہی تو ہے نا، جس طرح کوئی آدمی پیسہ لگا دو اس سے منافع بھی، پیسہ لگاتے ہیں اور اس سے منافع لیتے ہیں۔ کیوں بھی برمان جی ہم پیسہ لگاتے ہیں اور اس سے منافع لیتے ہیں، لہذا یہ بھی تجارت ہے، ایک طرح کی تجارت ہے، تجارت نہیں ہے، ایک طرح کی تجارت ہے، یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہے۔ اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، سیدھی سی بات ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب اس کو تجارت نہ بناؤ، کیونکہ تجارت بھی کئی قسم،
استحا فروشی ہے کیا معنی جی؟ ہڈیاں بیچنا مردوں کی قبروں پہ بیٹھ کر، یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہے نا. قبر فروشی، قبر پرستی، یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہے. جوا، یہ بھی ایک طرح کا تجارت کا ہی طریقہ ہے. گاؤں لگاؤ اور کماؤ. فرمایا ایسے نہ کرو. تجارت اور چیز ہے، ربا اور چیز ہے. اللہ نے تجارت کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے نصیحت کے آنے کے بعد فانتہا، باز آ جاتا ہے. اللہ کا حکم آ گیا کہ ربا حرام ہے، فرمایا وہ باز آ جاتا ہے. فلہ ما سلف، اس کے لیے وہ ہے کہ جو وہ کر چکا، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. اب اللہ اس کے ساتھ کیا شروع کرتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ باز آ جائے. اللہ کے حکم نصیحت کے آ جانے کے بعد باز آ جائے. اب اللہ اس کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے. لیکن ومن عادہ، جو شخص اعادہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے آنے کے بعد بھی باز نہیں آتا، اتنی مال کی محبت اور ہوس اس کے ذہن پر سوار اور حاوی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد بھی باز نہیں آتا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ایسے لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ وہیں رہیں گے. ہمیشہ اللہ ان کو نار جہنم میں رکھے گا. روایت سنو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور پروان چڑھاتا ہے اللہ صدقات. ایک معنی یہ اللہ کا پہلی آیات میں حکم اور ان آیات میں حکم، اللہ ان سب آیتوں کے ذریعے یہ چاہتا ہے سود مٹ جائے، سود کا نام و نشان ختم ہو جائے. تم لوگ سود لینے اور دینے سے باز آ جاؤ، اس طرح ایک دوسرے پر ظلم و استحصال سے باز آ جاؤ. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ صدقات، ایثار، غریب پروری، یہ پروان چڑھے. ایک معنی تو یہ ہے اللہ کا منشا ہے کہ صدقات پروان چڑھے اور سود خواری والا سلسلہ رک جائے. ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہ یمحق اللہ الربا، جہاں پر سود آتا ہے وہاں اللہ تعالی خیر و برکت کو مٹا دیتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، طمانینت، آسودگی، راحت یہ ختم ہو جاتی. بے شک سامان راحت جتنا ہو لیکن راحت نہیں، سکون نہیں نصیب ہوتا. وہ شخص اتنا، آپ یہودیوں کے سود خاروں کے حالات پڑے، بڑے صغیر کے ساہوکاروں اور بنیوں کے حالات پڑے، اور بعض ہمارے معاشرے میں بنیا صفت لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے حالات دیکھ. ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی جوڑ 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 کے حساب کرتے رہتے ہیں. سوتے ہیں تب بھی، بیٹھتے ہیں تب بھی، گھر تب بھی، دکان تب بھی، گلی میں ایک ایک پیسہ. لیکن ان کی حالت یہ، ان کو دیکھیں تو آپ یہ کہیں کہ یہ 7 پشتوں کا یتیم ہے، ویسے کچھ کھانے کو ملتا ہے نہ پہننے کو ملتا ہے. اس کی حالت آپ دیکھیں. پھر آپ دیکھیں نہ اپنا نہ بیگانہ، نہ گھر والے، نہ کوئی عزت اور آبرو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ انسان کے فیصلے نہیں، اللہ کے فیصلے. اللہ اس پر پھٹکار کو مسلط کر دیتا ہے. اسے اس مال سے نہ کھانا نصیب، نہ پہننا نصیب، نہ اسے انشراح صدر سے اللہ کے راستے میں دینا نصیب. زندگی کا آخری حصہ یاد رکھنے، کثیرہ باشد، وہ یہ نہیں ہے 1-2 ہے، 20 لوگ، کثیرہ باشد. زندگی کا آخری حصہ ان کا انتہائی قابل رحم حالت میں گزرتا ہے، اور ان کی موت بھی عبرتناک موت. آپ ان سے بات کر کے دیکھیں
تو آپ کے سامنے وہ پریشانیوں کی پٹاری کھول کے رکھتے ہیں، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ مصیبت۔ کئی اس سلسلے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی رپورٹیں، سروے، تحقیقاتی اور ریسرچ رپورٹیں آتی ہیں۔ امریکہ کے بارے میں ایک رپورٹ آئی کہ وہاں 70% لوگ ایسے ہیں کہ جو خواب آور دوائیں، گولیاں وغیرہ کھاتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے، 70%۔ اور ان میں سے کہتے ہیں کہ 15% ایسے ہیں کہ جن کو خواب آور دوائیں بھی کھا کھا کے بے اثر ہو گئی ہیں، پھر بھی ان کو وہ انتہائی، یعنی اب اعلیٰ سٹینڈرڈ کی نشے والی چیزیں کھاتے ہیں، اب ان کو چند میں سکون ہے۔ کہتے ہیں ان 15% میں سے 12% سود خوار، جن کا کاروبار کو، دیگر معاملات کو چھان بین کی گئی تو ان 15% میں سے 12% سود خوار ہیں۔ بے شمار لوگ یہاں بھی بازار، بڑی بلڈنگیں، سودگی، یہ راحت، بلڈنگیں بنا لی، سامان خرید لیا، بیڈ خرید لے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن سکون، راحت تو کہیں سامان راحت خریدا جا سکتا ہے، لیکن راحت تو کسی منڈی مارکیٹ سے نہیں ملتی نا، وہ تو اسی کو ملتی ہے جیسے اللہ عطا فرما۔ اور آپ یہاں دیکھیں وہ لوگ کہ جو سادے ہیں، دین والے ہیں، بظاہر مسجدوں میں پڑھے، باسی روٹیاں کھاتے ہیں، تازہ باسا جیسا ملا کھا لیں، ایسے سوتے ہیں کہ پھر اللہ دے اور بندہ چاہے، یعنی اللہ کی طرف سے عافیت، سکون اور راحت دینداری میں ہے۔ یاد رکھ، دینداری میں ہے، سادگی میں، عقل حلال میں، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں، ان چیزوں میں انسان کے لیے راحت۔ آپ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اتنی آپ کی راحت، سکون مفقود ہوتا جائے گا اور وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا۔ بہرحال یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود سے خیر، برکت، روحانیت، فضالیت، اس کو ختم کر دے۔ سود والے مال سے اللہ برکت اٹھا دے۔ جہاں سود کا مال آ گیا وہاں سمجھو تباہی، بربادی اور خدا کا غضب نازل ہو۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ بظاہر صدقے دینے والے کا مال کم ہوتا نظر آتا ہے بظاہر، لیکن اللہ اس کے مال کو برکت دیتا ہے۔ اگر دنیا میں تھوڑا سا کم بھی ہو گیا تو آخرت میں اس کے خزانے کئی گنا اللہ بڑھا کر اس کے لیے دیتا ہے۔ اس میں برکت، روحانیت، تمانیت، خیر، بھلائی، سکون، اولاد کی صالحیت، اپنی عافیت، اپنی عاقبت کی بہتری، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں صدقات کی۔ فرمایا اللہ تو اس طرح سود مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، یاد رکھو اللہ تعالی نہیں پسند کرتا کسی بھی کفار، انکار حق کرنے والے، اسیم، گناہگار، ایسا گناہگار کہ جس کے پاس حق آ جائے۔ ایک ہے گناہگار بھول چوک میں گناہ ہو، ایک وہ گناہگار جس کے بعد حق واضح آ گیا پھر بھی وہ اس حق کو پانے کے بعد اپنے گناہ سے باز نہیں آتا۔ فرمایا اللہ کسی ایسے گناہگار کو قطعاً پسند نہیں کرتا جس کے بعد حق آئے اور پھر وہ انکار حق کر کے گناہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیا، اللہ کی عبادت بھی کی اور اپنے مال کو پاک کیا، زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ان کے ان اعمال کا اجر صلہ بدلہ کوئی انسان نہیں دے سکتا، اللہ ہی اپنے ان بہترین بندوں کو اپنی بہترین جزاؤں سے نوازے گا۔ لا خوف علیہ، سود خوار کی حالت آپ کے ساتھ، لیکن یہ وہ مومن بندے جن پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی حزن و ملال نہیں، یہ دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت اور نعمت سے
ہر خوف اور ہر حزن سے آزاد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے لوگوں کو دنیا و آخرت میں خوف و حزن سے آزاد کر کے بہترین اجر عطا کرے گا۔ گویا سود خواری سے ڈرا کر اس کے انجام اور اس کے عواقب سے آگاہ کر کے اس آیت میں پھر ایک دفعہ توجہ دلائی گئی کہ عافیت کا راستہ ایمان کا، عمل صالح کا، اقامت صلاۃ کا اور ایتاء زکوٰۃ کا ہے۔ اسی کے اندر تمہارے لیے خوف و حزن سے آزادی ہے اور اسی کے اندر تمہارے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما، جیسا کہ یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، مخبوط الحواس کر دیا اسے شیطان نے، من المس، سے چھو کر، ذالک، یہ، بانہم، بسبب اس کے کہ تحقیق وہ، قالو، کہتے ہیں، انما البیع، سوائے اس کے نہیں کہ بیع، تجارت، مثل الربا، مانند سود کے ہے، وحل اللہ البیع، اور حلال کیا اللہ نے تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا سود کو، فمن، پس وہ شخص، جاءہ، آئی پاس اس کی، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ باز آ گیا، فلہ، پس واسطے اس کے، ما سلف، جو گزر چکا، وامرہ الی اللہ، اور معاملہ اس کا طرف اللہ کے ہے، ومن، اور وہ شخص، عادہ، جس نے عادہ کیا، فاولئک اصحاب النار، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور پروان چڑھاتا ہے اللہ صدقات کو، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار، ہر منکر حق، اثیم، گناہگار کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، وأقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، لہم اجرہم، واسطے ان کا اجر ہے ان کا، عند رب